قارون کی زندگی کی خوفناک داستان۔ بادشاہ کے جس نے اپنی خود کی معرفت اور علم پر فخر کرتے ہوئے خدا اور اس کے پیغمبر کے سامنے سر اٹھایا اور ہلاک ہوا۔ جہنمی بادشاہ کے پاس بہت زیادہ دولت تھی اور اس کے خزانے کی چابیاں اس قدر زیادہ تھیں کہ ہزاروں اونٹوں پر لادی جاتی تھیں۔ تاریخ کا ایسا حاکم کہ جس نے علم کیمیا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیکھا تھا اور تمام معادنوں کو سونے میں تبدیل کرتا تھا۔ ایسا حاکم کہ جسے نفرین کی گئی، حاکم کہ جسے کئی ٹن سونے کے ساتھ زمین میں دفن کیا جاتا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیتا ہے اور شیطان کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ مختلف روایتوں میں بیان ہوتا ہے کہ قارون یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا تھے یا چچا کے بیٹے تھے۔ قارون حضرت موسیٰ پر ایمان لانے سے پہلے بنی اسرائیل میں فرعون کا نمائندہ تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ پر ایمان لے آتا ہے تو علم، حکمت اور عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اپنی قوم کے لیے کوشش کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو دوسری طرف خدا کی عبادت کو ترک نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قارون ہی تھا کہ جو تورات کو خوبصورت آواز میں قرأت کرتا تھا۔ چونکہ قارون کے پاس علم تھا، حکمت تھی اور آداب معاشرت کو اچھی طرح جانتا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل اس کا خاص احترام کرتی تھی اور اسے ایک خاص نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور ایک مدت گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو علم کیمیا سکھایا۔ علم کیمیا کے ذریعے سے اہم دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ قارون کے ساتھ شیطان کا کھیل۔ ایک دن شیطان انسانی شکل میں قارون کے پاس آتا ہے اور اس سے دوستی کر لیتا ہے۔ ایک دن شیطان موقع کو مناسب سمجھتا ہے اور دوستانہ انداز میں قارون سے کہتا ہے کہ اے قارون، لوگ تو ہمیں چیزیں دیتے ہیں اور اس سے ہم گزارا کر لیتے ہیں، لہٰذا ہمیں اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہفتے میں ایک دن کام کریں گے اور باقی کے 6 دن عبادت میں گزاریں گے، خدا کی عبادت کریں گے۔ قارون کو شیطان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے اور وہ دونوں شہر جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور اس ایک دن کے کام کی اجرت سے 6 دن بغیر کام کیے گزارتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ شیطان کے جسے اپنے مقصد کے پہلے مرحلے میں کامیابی حاصل ہو چکی تھی، اب وہ قارون سے کہتا ہے کہ اے قارون، دیکھا ایک دن کے کام کرنے سے ہم کسی کے محتاج نہیں ہوئے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم آدھا ہفتہ کام کرتے ہیں اور آدھا ہفتہ عبادت کرتے ہیں، اور جو پیسے ہمارے پاس بچ جائیں گے ہم اس سے فقیروں کی مدد کر دیں گے، خدا کی راہ میں ان پیسوں کو خرچ کر سکتے ہیں۔ قارون کے جو اپنے اس دوست سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اس کی ہر بات مان لیتا تھا، لہٰذا اس سے اس کی یہ بات بھی بہت اچھی لگی اور اس کی اس بات کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اب شیطان کامیاب ہو چکا تھا کہ اپنے مکر و فریب کے جال میں قارون کو پھنسا لے اور پھر آہستہ آہستہ بہت زیادہ کام کرنے لگتا ہے اور قارون سے کہتا ہے کہ ہم زیادہ کام کرتے ہیں اور زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور پھر ہم ان پیسوں سے عبادت بھی کر سکتے ہیں اور ان پیسوں سے بہت زیادہ فقیروں کے دل کو خوش کر سکتے ہیں۔ قارون خاص آداب کا قائل تھا اور اس کے اپنے کچھ اصول تھے، لیکن شیطان کے فریب میں پھنس چکا تھا اور اپنے دل کو دنیا کی محبت اور دنیا کی زندگی کی محبت میں ڈبو دیتا ہے۔
قارون کہ اب اس کا دل دنیا حاصل کرنے کی فکر میں تھا، لہٰذا وہ تمام اچھی خصوصیات جو اس میں تھی وہ ایک ایک کر کے ان خوبیوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے اور وہ اچھی خوبیاں اس میں سے ختم ہونے لگتی ہیں۔ وہ ایک ایک اچھے کام کو چھوڑتا چلا جا رہا تھا اور اس کی جگہ تکبر نے لے لی تھی۔ تکبر روز بروز اس کے دل میں زیادہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور اسے کسی چیز پر بھی قناعت نہ تھی۔ اسے یہ دولت کم لگ رہی تھی۔ قارون ایک طرف حضرت موسیٰ سے حسد کرنے لگا تھا۔ جب شیطان قارون کے اس حسد سے باخبر ہوتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ سے حسد کرتا ہے تو اس نے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا اور قارون کے لیے نیا جال بچھانے کی فکر میں لگ گیا کہ کس طرح وہ قارون کو فریب دے۔ قارون کے جو حسد کی آگ میں جل رہا تھا اس کا خیال صرف حضرت موسیٰ کی جانب تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو احترام حضرت موسیٰ کے لیے کرتی ہے اس کا حقدار وہ ہے اور لوگوں کو حضرت موسیٰ کا احترام کرنے کی بجائے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اب یہ حسد روز بروز قارون کے اندر بڑھتا چلا جا رہا تھا اور قارون ایک اور انسان بن گیا تھا۔ اب وہ پرہیزگار اور عبادت گزار قارون نہیں رہا تھا۔ یہ قارون اس بات کی تلاش میں تھا کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے لوگوں کی نظروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی اس حسادت سے بے خبر انہیں علم کیمیا سکھانے لگے، یعنی معدن کو سونے میں تبدیل کرنے کا ہنر سکھانے لگے، اور اس طرح قارون دن بدن دولت مند بننے لگا اور بہت زیادہ ثروت مند بن گیا۔ قارون اس بات کو بھی جانتا تھا کہ اس کی قوم کبھی بھی اس کو حضرت موسیٰ کی طرح نہیں چاہے گی اور اس کا احترام نہیں کرے گی، لہٰذا اپنے اس مقصد کے لیے اور اپنا احترام کروانے کے لیے اس نے دولت کا سہارا لیا۔ قارون بہت کم عرصے میں بہت 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 زیادہ دولت مند بن گیا۔ وہ اس قدر دولت مند بن گیا کہ اس کے سونے اور جواہرات کے خزانوں کی چابیوں کو اونٹوں یا گدھوں کے اوپر لادا جاتا تھا۔ جس وقت دولت مند بنتا ہے تو وہ تمام اچھی صفات جو اس کے فقیر ہونے کے دنوں میں اس کے اندر تھی وہ ان تمام نیک کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی دولت کی فکر میں پڑ جاتا ہے، اور اسی دولت کی وجہ سے روز بروز اس کا غرور بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ تکبر کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ عبادت اور سرزمین کا مالک صرف اور صرف خداوند ہے۔ قرآن کے کہنے کے مطابق قارون کا شمار گمراہ ہونے والوں میں ہونے لگا، اور قارون کے بارے میں خدا کا حکم صادر ہوتا ہے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ موسیٰ کی قوم میں سے ایک شخص قارون تھا تو اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک سکتدار جماعت کو اٹھانا 2 بر ہوتا تھا۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، کیونکہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو کچھ خدا نے تجھے دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کی بھی جستجو کر، اور دنیا سے جس قدر تیرا حصہ ہے مت بھول جا، اور جس طرح خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اوروں کے ساتھ احسان کر کہ روئے زمین پر فساد کا خواہاں نہ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو قارون کہنے لگا کہ یہ مال و دولت تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ کیا قارون نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ اللہ اس کے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے قوت اور جمعیت کے لحاظ سے کہیں بڑھ چڑھ کے تھے، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں ہوا کرتی ہے؟ قارون اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکا اور شیطان کے جال میں روز بروز پھنستا چلا گیا۔
اور ایک عابد اور عبادت گزار سے ایک شیطان صفت بن چکا تھا۔